الحمد لله الذي لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وجعل الذين مع نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بعد الأنبياء الذين اتبعوه في ساعة العسرة رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان الله سبحان الله معزز و محترم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید فخر الدین شاہ صاحب گیلانی صدر گرامی قدر یہ ہے تو لائق شخص ہے بس آپ بے اللہ تعالیٰ اتنا سلامت رکھے سونا رب بڑا کریم ہے کہندے پڑھ کے اونچے کر چھوڑے نا ان کا فضل تے کرم حضرت امام عبدالوہاب شراری فرمانن کی اپنی کتاب ہے لطائف المنن والاخلاق حضرت بڑی نرالی کتاب ہے کیونکہ تحدیث نعمت تے لکھی گئی نعمت جڑیاں فرمانن کے رب نے میں کو عطا فرمائیاں نا وہ نعمت گڑیاں نے 16 چیپٹر 16 ابواب پہ مشتمل کتاب ہے مقدمہ اور خاتمہ ہی دلاو ہے عمومی نعمت نہیں گڑیاں جڑی ہر مومن ہر انسان تے بلکہ جڑیاں صرف بھئی میں کو رب نے عطا فرمایا میں نے نہیں واسطے گھندا پیاں جے میں کو مزید جھکا کرنی میں جنوں دے حضور میرا متھا مزید جھکدا ہے میں نہیں کہ میرے فخر پیدا ہو تحدیث نعمت چنگے جنا کو مزید جھکا چھوڑے تو آپ فرمانے میں اگاری عرض کر چھوڑا ایجاد فرمانے بھئی لوگ مریض چاہ گنا میرے کو مصر نراب دا تعلق ہے 973 جی وفات ہے مریض گنا میرے ہوتے میں کو آخر بھئی یہ لا علاج ہے سارے حکیمہ ڈاکٹروں کو پھرے ہیں کہ ہون تھارو گنا اور میں اپنے اندر پہلے جھانکا میں آخر بھی میں یہ بڑا جانا کتو آیا کہ لا علاج تھے ہوئے جانے کو ٹھیک کرا اور میں نے بعد میں کو خیال ہے جن کی اجازت بغیر پترہ نہیں ہلدا یہ جانا چویز کے کیویں آوڑا ہو لہذا کہیں بھیجے تایا بیٹھے اور جائیں بھیجے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا بیماریاں اساں کو لیندے ہیں شفا میں تو عطا فرما حالانکہ بیمار بھی اللہ کریں دے اس کوئی شک نہیں کیونکہ حضور نے فرمایا ہر خیر اور شر ہر مر اور ہر حلم سونے رب دے پاس وان لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ادباً آدھے پہ بیماری کی نسبت اساں تیرے نال کیوں کر وہ ساری گناہوں دی وجہ کو لے ہاں شفا میں تو عطا فرما تو فرمائن میں سوچا بھئی پترے نہیں ہلتے جن کی اجازت بغیر ادھر جانا چویز کے کیویں آوڑا ہوتی لہذا میں کہ جیرا شافی ہے اگر اس نے بھجوائے ہے تو ان کا کوئی ونڈا بھی بھیجا ہو سے اس میں کوئی ونڈا بھی ہو سکتا یہ پندو اوکھا ترقی تو ہو سکتی نہ کوئی حصہ بھیج چھوڑا ہو سے فرمائن میں کہ ان کیسے دے وہاں کیونکہ میں کو یقین ہے جائیں بھیجے ہو میری ہر شے جیسے دے وہاں ٹھیک کر چھوڑے تھی جڑے اور میں اکی نہ اوکھا نہ کرے گا کہ آپ ہی اوکھا نہ تھی میں نالی مٹی دی چونڈی بھری ہے میں آکے مریض کو کھوا پر میں نے انہیں کھوا چھوڑی جیرا چویز کے آیا آئی اور ٹر کے گیا میرے یہ فرمانے نے انہوں فضل ہے جیرا کچھ پڑکاں کو اچھا کرنا چاہتا شفاواں تو پہنچیں تو مل سکتی ہیں لیکن رب کائنات نے کچھ جھوکاں تے کچھ خان کاماں دی حصہ بدھاون واسطے رب نے اپنی شفا انہیں جنان دے ذریعہ عطا فرمایا اللہ تعالی
انہوں کو سامت رکھیے میری تو پہلی ملاقات ہے شاہ صاحب میں کو اپنے مزاج دے لگ دے پہن پونگ سڑی گالی کو میرے بابا جی فرمیندے رہنے میرے استاد بھی ہیں مرشد بھی ہیں سب کچھ ہے وہ فرمیندے کہ جیری گال ہولے بندہ سمجھا سکتے ڈنڈ گھٹڑ دی کیڑی لوڑ ساری بھی وہ عادت جی بڑی ہوتی ہے جی انہوں کو پڑھے تھے جی میں سمجھے تھے جی انہوں کا مزاج ہے بہت سونی گالی نہیں انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے خصوصاً اصل بے سرے ہیں تو بے سرے کا کام تو سمجھا مانے نا وہ بھی سمجھ نہ ہوئے کہ سوال پیدا کیا میں آپ دی گال ناری گال جوڑ کے گال ٹریسا انشاءاللہ تھوڑی دیری حضرت شیخ سعدی شیرازی فرمیندن ازاں پیش بس کن کے گوین بس اس کو پہلے جو کہندے دل ہی چاہے جو بس کرے ہاں بندے کو آپ بس کر دینی چاہیے دلہ کو تکلیف نہیں دینی چاہیے میلے تھی ویسے دل میلے نہیں تھی وانڈے میرا ایک دوست آدھا دوستوں نے امتحان نہیں کہنا چاہیے میں تو فیل تھی بھائی دوستوں کی امتحان ہی نہیں پاؤنا چاہیے کیونکہ کہ کو فیل نہیں کرنا چاہیے نہیں واسطے کہ کو بور ہی نہیں کرنا چاہیے سونے دی سنت اتنی دیر الاؤنا جتنی دیر کوئی سن سکتا ہو اور ایمیں الاؤنا جتنا کوئی سمجھ سکتا شاہ صاحب نے سونی گال فرمائی ہے کہ جتنا سناب پہنا کہیں غلام کو اس نے حضور دی بارگاہ پیش کی خیال بھی سونے گوڑے لے لفظ بھی سونے جوڑے لے ایمیں تصویر دے دانا ہوں جڑے ہوئے موتی آؤں ایک ایک لفظ حضور دی بارگاہ دے بھی غلامہ نے ناد دا پیش کی میں آپ دی سے گال کوئی تھوڑا جی لگا بتاتا کہ حضور دے جیرے غلام کول 14 صدیاں دا مطالعہ کرو جن دے کول جیشی آئی اس نے سجنہ دے قدمہ تے موک پیش کی تھی اپنے کمال دی جیرا کم جے کو آندہ ہے جے کو سونیاں تقریران کرن دی دان دی تو وہ کریں دے جیرا سونے شیر لکھ دا ودا لکھ سکدا ہے تو وہ لکھے دے جیرا ول لکھے شیروں کو اپنی آواز دا سناب دے سکدا ہے اس نے اس اندازی اپنی محبت پیش کی تھی لیکن ایسا مزید پیچھا ویسو یہ کو رب کائنات نے حافظے دیتے ہیں وڈے وڈے انہاں آکھے دنیا دی بڑیاں شیں پکاون کول سجنا دے بول کیوں نہ پکاؤں اپنا حفظ حضور دے قدماں چ رکھ حضرت قتادہ فرمانے اعطى الله هذه الامه من الحفظ ما لم يعط احد من الامم یہی حضور دی رفعت ذکر کا حصہ ہے کہ اللہ نے حضور دی امت کو حفظ دی او سعادت عطا فرمائی جی آپ کو پہلے کہیں نبی دی امتوں کو ایڈے حافظ نہ ملے کوئی کتاب تورات زبور انجیل یا صحائف جڑے پہلے موجود ہیں سامز دی صورت یا اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ صورت جوڑی موجود ہے عہدنامہ قدیم و جدید انہیں سارا کو کہیں امت نے یاد نہیں کیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت ہوئے حضرت داؤد دی امت ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت ہوئے کہیں کتاباں نہیں پکائیں جنہیں اللہ دی لیتی ہوئی ہیں اور دلچسپ گال ہے کہ اگر پکائیں تو حضور دے غلامہ پکائیں لوگ انجیل یاد ہے زبور یاد ہے تورات یاد اور قرآن تو ہے اصل ہی واسطے کہ ان کو سینے دا نور بڑھایا ہوئے سب تو پہلے حضور دی امت دی واج کو یاد کیتا بس اللہ دی واج کو جو یاد کیتا ہے ولدہ انہاں گناہ کی یاد کرن دی ولدہ واج سمجھاون والے سارے بول بھی یاد کیتے ان هو الا وحی یوحى لتبین للناس سونے دے سارے بول یاد کیتے حضور دے غلامہ نے کتنی حدیثاں یاد کیتیاں اس غلامہ نے یہ تاریخ انسانی دے ذہین ترین لوگ اور تیز ترین دماغ ہیں جن اپنا یہ سارا حسن دماغ کا حضور دے قدم رکھ رکھی ہے حدیثاں یاد کی دیں کتنی حدیثاں ہزارہ نہیں لکھاں حدیثاں حدیث دی کم سے کم اصطلاح جی ہے نا وہ حافظ الحدیث اور حافظ الحدیث کا مطلب ہوتا ہے کو کم سے کم 1 لاکھ حدیثاں یاد ہو اور 1 لاکھ حدیثاں 4 پہلوؤں نال یاد ہو جرحن تعدیلاً سندن متنن 1 حدیث 4 پہلوؤں نال یہ بھی آکھ سکتے ہیں جو 1 لاکھ نہیں وہ 4 لاکھ سی گیا کیونکہ 4 الگ الگ پہلو اور ہر ایک پہلو دے اپنے تقاضے 1 لاکھ حدیث جو کو یاد ہے وہ ہے حافظ الحدیث اس کے بعد الحجہ فی الحدیث
جیکو کم سے کم 3 لاکھ حدیث اسے رنگ نال یاد ولی الحاکم فی الحدیث جیکو ذخیرہ حدیث دی ہر حدیث یاد ولی دے اتے ہے امیر المومنین فی الحدیث جیکو صرف حدیثاں یاد نہیں حدیث دے باب وچ کوئی سوال کہیں ذہن وچ اون زمانے وچ ابھر سکے ہر سوال دا جواب جڑا اپنے ذہن وچ رکھی بتاؤ اون سوال ہو گئے اون سوال دا جواب آ امیر المومنین فی حضرت امام احمد بن حنبل حضرت امام شافعی حضرت شعبہ بن الحجاج حضرت یحییٰ بن معین امام بخاری سے اساتذہ دے وچ حضرت علی بن المدینی تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت امیر المؤمنین فی الحدیث صرف سیاسی امیر المؤمنین نہیں رہے حضور دی حدیث ہی امیر المؤمنین رہے لکھاں دیساں انہاں کی الماریاں کھلے سودے دے کتاباں کھلے سودے جتھاں کوئی سجن ملے حضور دی وصیت ہی صحابہ کو سنو تھارے کول بہوں پرے پرے کول لوگ آتے ترمذی کتاب العلم دی حدیث فرمایا جیرے وقت میں بھاویں دین دا ٹائم میں بھاویں رات دا ٹائم بھاویں آرام دا ٹائم میں بھاویں کم دا ٹائم میں فرمایا جھنکے نہیں میری حدیث دے دسے لوگوں کو پیاس انتی بجھا چکا بس او سو بہم خیرہ اور ترمذی بھی چیئے انہوں نے شاگرد فرمائے خود کہ حضرت ابو سعید خدری دی خدمتی جدہ بھی گئے جیرے وقت بھی گئے انہاں پروں کو لے کیا کہ بھی سجنہ دی انگاری سنانا دے پہنے انہاں پہلے فرمائے مرحبا بے وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا ہوئے انہاں فقیران کو جنیاں سفارشاں سجنہ پہلے فرما رکھے جیرا ویلا ہوئے اسا اپنے کام چھوڑ لے سوں اپنا آرام چھوڑ لے سوں لیکن حضور دے بولان دے تستے لوگاں دی پیاس ہو جائے بغیر نراز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری دیگر کئی صحابہ صبح شام اور پل پل حاضر حضرت ابی بن کعب کو پڑھن ویندیاں حضور دے پتریر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھن ویندیاں کہ ون کے بوئے تے بیٹھی بوئے کرائی نہیں کھڑکایا حضرت ابی بن کعب جی خود بابار تشریف گنانے دے دیان کہ حضور دے چاچے دا پوتر بیٹھے باروں اور گرد و غبار جی می نہیں تھی دے تو مٹیاں ابھریاں پیاں ہوئی ہیں اور آپ دے بوئے تے بیٹھا ہوندا یہ مٹیاں جو ابھریاں پیاں مویشی گزرے بندے گزرے مٹیاں وال چویدیاں راندیاں گرد و غبار اٹھ دیے آپ دے چہرے تے بعض اوقات کپڑاں تے مٹیاں ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس جتوں محسوس ہوئے کہ پتہ نہیں کتنی دیر تو بیٹھے حضرت ابی ابن کعب فرماویں کہ تساں سونے دی حدیثاں سنانا دے اور آپ حضور دے چچا دے صاحبزادے بھی حضور دے اہل بیت دا حصہ ہی 4 باباں دی اولاد اہل بیت ہے حضرت عباس دی اولاد حضرت علی المرتضیٰ دی اولاد حضرت عقیل دی اولاد اور حضرت جعفر طیار دی اولاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین حضرت عباس بھی حضور دے چچا ان اور انہاں دی اولاد بھی اہل بیت اطہار مسلم شریف دی حدیث پاک تو حضرت عبداللہ ابن عباس انہاں دے بیٹے ان اہل بیت دا حصہ ہے حضور دے صحابی ادب واسطے آدن کی جیلے تشریف گنا دے اٹھا چھوڑا کرو آپ فرمانے نہیں قرآن آکے اٹھایا نہیں اٹھاؤنا نہیں سرنا نہیں آپ نے پوچھا کہ قرآن کتنا آکے نہیں سرنا کہ قرآن اتنا آکے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون قرآن اللہ دے نبی واسطے آکے سونا جی دے سارے بوئے دے آکے والحقلہ مرے دن جلدی آؤ اسا قرآن سننا ہے رب فرمائے دے سونا یہ کملیں جی حقلہ مرے دے اکثرهم لا یعقلون اکرم رضی کرن قرآن سنان واسطے یہ واسطے حضور تشریف گنن بلغ ما انزل الیک من ربک یا حضور کو حدیثاں سنان واسطے لتبین للناس ما انزل الیک ما علی الرسول الا البلاغ حضور دی ڈیوٹی ہے لوگوں تک پہنچانا وہ جڑے ابالے کھڑے ہیں حضور دے این فریضے دی ادائیگی واسطے ابالے کھڑے ہیں کوئی اپنا بیا کام نہیں ہے کھڑے وہ منجی دے اٹے نہیں تو میں اساں مجھے بیا کام ہے کو نہ بھی کھیر نہیں دینی مانج دے اساں پیڑیاں چاہ کے ودے یہ کام نہیں آئے کھڑے ہو قرآن تے حدیث سنانا ہے رب کائنات فرمائے سونا سجنا کو اوکھا کر کے جڑے قرآن سن دے نہیں کملے آپ کو تکلیف دے کے بیر سجے دے اکرم رضی ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر اللہ اگر باروں بیٹھے رہا میں نہ تو صاحب کی مرضیاں نال تشریف کے نہ ہوا والا اپنے ہاتھ ٹھڈے کرے نہ تو زیادہ بہتر ہو حضرت عبداللہ بن عباس فرمائے کہ رب کائنات نے جو نبی دی شان دسی نبی دی حدیثاں دی وہ شان قیامت تک جڑے استاد کو حضور دا علم اور فیض حاصل کرنا ہے وہ ادب استاد دا جو سونے مرشد کامل انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب اس رنگ نال
حدیث اکٹھیاں کریں دے سنان والے بھی محبت نال سنن دے سنن والا نے بھی محبت دی کمال کر چھوڑ حدیث یاد کرن دے میں کا حدیث بھائی روایت عرض کر چھوڑا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت حاشد بن اسماعیل فرماتے ہیں کہ آپ ساری کلاس فیلوان حضرت امام بخاری جیدی بخاری شریف مسعود اصح الکتب بعد القرآن قرآن دے بعد سب تو صحیح کتاب بخاری دی الجامع الصحیح فرماتے ہیں سائے نال پڑھنا ہے نا امام بخاری حاشد بن اسماعیل تذکرۃ الحفاظ دی روایت سے حضرت صاحب روایت کرتے ہیں پڑھنا ہے تو اکثر لکھ دے ایسے حدیثاں یہ حدیثاں لکھ دینا بس چپ کر کے بیٹھ رہنے استاد دے ایک دنیا سا محنت کی تھی کہ تسا اپنا وقت کیوں ضائع کرے دے بدے کہ شے لکھو تو صحیح ہے عرش ہوا میں پھٹ گئے جی میں ایسا تقریر سن دے سنی تے عرش ہوا برد ہو گئی کچھ لفظ بچ گئے اور وہ بھی دو چار دن بعد ول بچڑ گئے سارے اس قسم کی صورتحال تسا اتنا وقت کڈی پے اور تھوڑے والد محترم نے اتنا پیسہ خرچ کیتے تھوڑے ہوتے کہ تھوڑے واسطے ضرورتیں پوریاں کر کے استاد کو بھیجا ہے اور تسا اپنا وقت ضائع پہ کرے اور میں نے انہوں نے ساری گال سنی ہر سنی کر چھوڑی اساں والا کا ایک دن اساں سارے دوستاں نے اکٹھے ہو کے اساں کہ جنے دا وقت میں جیسے پیے لہذا اج محنت کرے نے اس کو جو اللہ دا نام من لکھی کر کے پھر میں نے جیسا بہت تنگ کی طرح انہوں نے فرمایا اچھا تساں جیسے لکھی پہ چاہ کے نہ ہو اساں اپنے دفتر گنے نوٹس دیرے کیتے ہوئے حدیثاں دے پھر میں نے انہوں نے فرمایا اچھا سنو جنا پہلے دن میں آیا ہم درس اتنے مہینے پہلے یا اتنے سال پہلے تو پہلے دن دی پہلی حدیث استاد صاحب نے سنائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت فرمایا سنور کیا وہ صحیح بیٹھے پہلے دن دی دوسری حدیث سے آئی پہلے دن دی تیسری حدیث سے آئی پہلے دن دی چوتھی حدیث سے آئی پنجویں ہے ول دوسرے دن دی پہلی حدیث سے دوسری تے تیسری تے چوتھی تے پنجویں یہاں تک کہ فزاد علی 15,000 حدیث میں نے بخاری نے 15,000 کو زیادہ حدیثیں سنا چھوڑی اور کراہو کلھا عن ظہر قلب ساری حدیثیں دل دی سلیٹ تو دیکھ کے پڑھتے بیٹھے کاغذ کو نہیں سامنے ہنس کو نہیں سامنے کوئی گتا کو نہیں سامنے کوئی کاغذ کو نہیں سامنے سارے دا سارا فرمایا دل توڑدا سب کچھ لیکن نہ دین غلط تھی ہے نہ حدیثاں دی ترتیب غلط تھی ہے کہ کہیں دین دی آخری کو پہلے چ سناویں نہیں جو پہلی رب کائنات نے جتنا کمال حفظ دا عطا فرمایا ہے سب کمال حضور کے قدموں تے خیرات کر حضور دی حدیثیں یاد کی تھی میں کم کیوں کروں بے غلام حضور دے انہاں کے حدیثیں اکٹھیاں کرن والے تے کمال کر گئے انہوں اساں سمجھے نے موتی کڈھے نے حدیثاں دے وچ کہ دوسرے کمال دے لوگن جو کو رب کائنات نے یعنی جو کو فقہی بصیرت دے فقہی بصیرت یہ کہیں جنے کو حاصل ہوئی ہے فقہی بصیرت ہٹیاں تے سودا نہیں ملتا یہ اللہ دی عطا نال حاصل فقہی بصیرت جورسٹک انسائٹ کہ ان واسطے صرف قرآن حدیث دا آونا ضروری نہیں دنیا کو سمجھنا بھی ضروری ہے معاملات حیات کو سمجھنا بھی ضروری ہے عرف کو سمجھنا بھی ضروری ہے معروفات کو سمجھنا بھی ضروری ہے لوگ کی میں جینے پہن معاملات کی میں طے کرنے پہن منڈیاں کی میں چل دیا پہن سودے کی میں ہوندے پہن جب تک انہیں امور دا پتہ نہ ہوتی قرآن و حدیث دی چھڑی روشنی کچھ نہیں کر سکتی دنیا کو بھی سمجھنا ہے اور قرآن و حدیث کو بھی سمجھنا ہے یہ فطرت والے لوگ اللہ نے انہوں کو بڑا نوازا ہے انہوں نے ایک حدیث اور خوض کیتا حدیث دے سارے علم محدثین نے وجود بھی جاندے انہاں علماں کو صحیح ترکڑیاں بنا کے توڑن والے یہ فقیراں فقہائے کرام ایک حدیث دے جائزہ کیتا اگر تراکو دے تارو دے کوئی اختلاف نظر آندا پی مختلف حدیث ہی پورا ایک حدیث دے جائزہ کیتا گیا کہ اس دا مطلب کیا ہو مفہوم کو واضح کیتا گیا مثلا حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تے تولیہ استعمال فرمایا بھائی حدیث حضور نے غسل فرمایا تے تولیہ استعمال نہیں فرمایا وہ حدیث ٹھیک ہے کہ وہ ٹھیک ہے حضور تولیہ استعمال کرنے کہ نہ کرنے یہ سوکھی نہیں حدیث تدویق ہے اوکھی نہیں کوئی سمجھ آوے اس کو بیان حدیث ہے بہت مشکل انہاں دی تدویق اور تطابق یہ سوکھی نہیں حدیث ہے فقہاء نے فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے تے وہ بھی ٹھیک ہے بھائی دوئے کی میں ٹھیک ہے انہاں کہ بھائی سردیاں تولیہ استعمال فرمائے تے گرمیاں نہیں فرمایا اور چیتا اتنا کام نہیں کرے تطبیق ہے حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دلچسپ روایت ہے یہ سیاست دی 6 کتابیں 5 دے وچ حدیث موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کثیر روایت صحابی
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری دیا دستی دا گوشت اگلیاں جنگاں دا گوشت سونے کو بہت پسند ہے. اونا دن حضرت ابو ہریرہ کثیر روایت 5374 حدیث آئیں فقیر کو مروی. فرماتے ہیں حضور کو اگلیاں جنگاں دا گوشت پسند ہے. انہاں دے مقابلے ایک روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وہ فرماتے ہیں نہیں سونے کو پسند نہیں. انہاں سے کندے ویسو بھائی ایک حدیث آدھی پسند ہے بھائی آدھی نہیں کوئی وچارہ تو ہے کون دوئے پول دن ایک نارتھ پول ہے یا ساؤتھ پول ہے الگ الگ کنارے دنیا دے اساں وچارے کنارے سوئی گال کو فقہ نے علم درایت ہی علم روایت بھی ہے علم درایت ہے یہ کمال علم ہے. فقہ نے جندے کو سونا فائدے اٹھائیں اور صحیح معنی تسلی کرے گی یہ حضور دے غلام دی قیامت تک واسطے مسائل. وہ آدھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو فرماندے پن ٹھیک فرماندے پن اسا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا احترام کرنے لیکن صحیح کا گال کرنے ہیں کہ گوشت پکا کے ابو ہریرہ کی ناندائی کہ حضرت عائشہ صدیقہ پکا کے بھیجے دیا پکاؤں والے کو پوچھتوں تے او دی گال مرنی چاہیے انہاں کو پتہ ہوتی سونے کو کیا پسند. حضرت عائشہ آدھی ہے نہیں پسند. حضرت ابو ہریرہ فرمانے پسند ہے اور وچارہ کس ہے وچارہ اتھا ہے کہ حضرت عائشہ فرمانی ابو ہریرہ ٹھیک آدھا ہے. حضرت عائشہ بھی فرمانی ابو ہریرہ ٹھیک آدھا ہے کیونکہ جدہ سونا تشریف فرما ہونے ان بیر اپنے غلاماں دے نال تے غلامی ابو ہریرہ جیرا مانیٹر ہے اصحاب صفہ دا صفہ دے براندے چ بیٹھے دی رات دیا کہ نہیں ویندے نہیں حضور دی خدمت ہی نال بیٹھے. فرمانی جدہ کہیں گوشت آوے گھر وچ کوئی روزانہ چولہا تے نہیں بندہ حضور دے کردا کہیں گوشت پکدا آئی ورنہ حضور نے فرمایا جو آپ نے پسند فرمایا ہکڑی سونا کھانا عطا فرماتے شکر دا موقع دے ہکڑی بھوکا رہ کے صبر دی توفیق عطا فرما یہ آپ دا فقر اختیاری ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ ابو ہریرہ ٹھیک آدھے ابو ہریرہ ہی واسطے ٹھیک آدھے کہ میں سب تو پہلے اگر گوشت گھر آوے آنا تو اگلی جنگاں پکدا جلدی ہی میں ابالا ایو پکینی ہم جو جلدی سونے دی بارگاہ پیش کرا سونے کو پسند نہیں اساں والے آتے جو جلدی بھیجو سونے دو کوئی سونے دی پسند نہیں ہے گوشت سونے کو جو پیش کرو آپ نے سب کچھ تناول فرمائے. اگر پسند نہیں آیا حضرت عائشہ فرمائیں سونے زندگی بھر نہیں فرمایا جو لون زیادہ ہے کہ لون گھٹے. اگر پسند نہیں آیا تو تھوڑا کھا کے خاموش ہو گئے باہیں جی تھا. اور اگر پسند آئے تو تناول فرمائے آپ دیتا مبارک سنت 3 حصے کرو پیٹ دے ایک حصہ کھاون واسطے ایک پیمن واسطے ایک ساواں واسطے کیونکہ جیونا بھی ہے ہی کھاون دے بعد جیونا بھی ہے لہذا ساواں آون ونجن دی جاوی رکھنی یہ حضور دی سنت مبارک اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی کئی حدیثاں حضور دے غلامہ نے اپنے اپنے رنگ نال انہاں کو سمجھائے ول سارے واسطے قیامت تک واسطے انہاں مسئلے حل کر رکھے. اللہ نے ایسے دماغ عطا فرمایا اگر فقہا دیاں گالی پڑھو لگ دے کہ دنیا دا انہاں کول ذہین دماغ شاید کئی امت آئے گی نہ ہو اللہ نے حضور دے غلاماں دے وچ پیدا فرمایا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دا ایک بڑا دلچسپ روایت حضرت امام راضی نے کہیں جاتے روایت فرمائی کہ ایک عورت آپ کی خدمت ہی گئی اور آ کے روندی آئی تھی آ کے عرض کی تھی سونا میرا بھرا فوت تھی گیا ہوں 600 دینار چھوڑیا نہ اپنے سر کے دے تقسیم کرنے والا میرے تیرا ظلم کیتے ہے جو میں کو ہکو دینار دیتا نہیں ہوں دی بیان نہ سکی 600 دیناراں جو میرا ہکو دینار حق بندا ہے کچھ تو گزارا کرے نا وہ روندی آندی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پوچھتے ہیں کہ کہیں تقسیم کی تھی تیری وراثت تقسیم کی تھی وہ آدھی داؤد تائی نے داؤد تائی امام اعظم دے شاگرد دن تے صوفیاں دے امام ہے. امام اعظم فرماندے ہو تو وہ جنگ جانے ہے وہ ٹھیک کی تھی ہو جی اگر ایک دینار دیتے صحیح ہوئی تھی ہو جی اون دا قصور نہیں وہ شریعت کے مطابق کی تھی. ہوں آپ اس کو پوچھن پہ اچھا روندی جو ہے یہ تو رس بھی کون ہے وہ مرن والے دے وارثاں دے وچوں تیرا جو ایک دینار بچے کو بندے دا رس بھی کون ہے تاکہ تیری تسلی کروں. وہ پریشانی دی کیفیت ہی جے عورت اصل نازک ان دی صفت یہی نزاکت اور بڑھ پریشانی دی کیفیت ہی لہذا وہ اپنی گال ہوں پیش نہیں کر سکتی اپنے او وارثاں دے نا ہی نہیں دے سکتی یہ کون ہے. ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دماغ دی تیزی ملاحظہ کرو وہ خود اندازہ کریں بھی کون ہوئے مرن والے دا جو بہن دا ایک دینار بچے ویژوائز کرنے پہ پوری کیس کو آپ فرمائیں بھئی وہ جرا فوت تھی برات ہے دا اس دی حدود دیئے
وہ دی ہاں آدن قرآن آکھے دو دین تا دو سلس انہاں دے ہو سن دو تہائیاں 600 دینار ہی 400 تا انہاں دے لگے گئے 400 دینار بہنی دے لگے گئے بس فرمانے وہ جرا فوت تھی ہے ان دی اماں تے تیری اماں ہی ہو گئی ظاہر بہن دے ہوں وہ جیندی ہے وہ دی ہاں جیندی ہے اچھا اماں جیندی ہے تو 6واں حصہ اماں گن ہوئے 600 دینار اندر 6واں حصہ ہے 100 دینار 500 دینار ہو گئے 400 تے 105 ول پوچھتے ہوں دی گھر والی تیری بھرجائی بھی جیندی اور ہاں بھرجائی بھی جیندی فرمایا 8واں حصہ اندر تھی گیا 600 دا 8واں حصہ ہے 75 دینار یہ تھی گئے 575 دینار 5 بھی بچ گئے اور میں نے اچھا ایک بھی رات فوت تھی کہ 12 والے جیندے بھی کھڑے ہیں تیرے وہ آدھی ہاں جیندے بھی کھڑے پر میں نے اچھا 2 دینار تھی ویسے انہوں نے 12 دونے 24 ایک بچہ ہوا حق کو کہ ٹھیک تقسیم کے لیے داؤد بھائی نے غلط تقسیم نہیں دماغ دا اندازہ ایک شخص آپ کی خدمت کی جایا کہ سونا میرے گھر چوری تھی گئی اور چور سارا گھر میل لے گیا اور ہوں میرے سامنے میرا سامان وچیندے ودن بازار وہ چور جڑے راتی چرا گئے ہر شے میری اکھی دے سامنے وچیندے ودن ہون تے میں انہاں دا نام بھی نہ چاہ سکتا آپ نے فرمایا کیوں نہ نہیں چاہ سکتا اس کہ وہ ٹر دے لے طلاقاں کٹوا گئے میرے کول میرے اتزال 3 طرح کی طلاق ہے اگر میں تھوڑا نہ کہہ دے چاہے چونکہ سیاح دا انہاں کو تو انہاں یہ بھی سمجھو جبر دی صورت میں کو طلاق ہی چوا ہوں اگر انہاں دا نام دسینا تو جہاں سامان گھر بچائی پیا فقیرنی وہی وہی ہے وہی کا بچی بیٹھی ہے اس کو یاد ہونے آپ نے فرمایا بے تیرے مسئلے دال بھولے نے امام اعظم بڑی بڑی خدمت کی جائے وہ بہ گیا آپ نے فارغ ہوئے اپنے کام کو فرمایا وان امام کو سر گنا مسیح پر امام میرا مسجد امام ہے مثلا کون حافظ محمد مشتاق صاحب نقش بندی مسجد امام کو سر گنا وہ سر گنایا آپ نے امام سے وہ لوہاں کو اکٹھے بیٹھے وہ چوری والا جانا بھی یہ چوری کیس پیش کی تھے امام آپ نے فرمایا ون وہ اسے اس نے دسا اپنی آبادی دے ہن بھی چور لے کے نہ دس سکتا آپ نے کو فرمایا ون اون آبادی والے سارے جنوں کو سر گنا جتنے ہن پہ نا چوراں سمیت ہر کہیں کو گنا ایک میدان ہو گئی اکٹھا کھلا جی اتھا سارے محلے کو اکٹھا کرو محلہ اکٹھا ہو گئی تھی آپ نے اس امام کو فرمایا کہ تسا ایک بندے کو باہر کٹائے وجے وہ میدان کو والا الگ جی کھلا میدان پیے مثلا بس اس کو ایک کو باہر کٹائے وجے اور اس کو پوچھائے بے ایو ہے ہر ایک کو ہر ایک دے بارے بے ایو چور ہے تیرا ایو چور ہے اس کو آکھا کہ جیرا نہ ہوے نا تو نہ کرے ویندا جیرے ہوویں تے چپ کر وجے کیونکہ نہ چاہون نال طلاق تھی ہونی ہے نا چپ کرن نال تو طلاق نہیں تو چپ کر وجے فقیرنی بھی بچ ویسی تے سجانی نہیں تیرا دن جے کو نثارن حاضرین محترم اس قسم دا دیکھو سوچاں تے فہم اللہ نے کیسے عطا فرمائے یہ ایک مسئلہ نہیں تو کمال انسان حیران ہو ویندے انہاں دی ذہنیت سے کہ حدیثاں دے اندر ہوتے لائن کیسے کیسے موتی چونے انہاں نے قرآن کریم دی آیات سے کیسا کیسا غور و خوض فرمائے اور کتنے انہوں نے ول موتی عطا فرمائے کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں سکو نوی غور و فکر دی لوڑ نہیں تھی سارا کام چلتا پیا ہے پتہ نہیں کتنی فقہ تقدیری اف اینڈ بٹ تو فقہ تقدیری دیکھو صحیح اگر ہی میں ہوئے اگر ہی میں ہوئے اگر ہی میں ہوئے اگر ہی میں ہوئے او اگر جے آج تک ہے بھی نہیں وہ بھی سوچے بھی پہن تے حل بھی گول کے لکھے بھی پہن ایک بڑا دلچسپ والے علامہ عبد المجید صاحب نے شرح صحیح مسلم دے مقدمے چ لکھا ہے علامہ غلام حسین سعیدی رحمۃ اللہ علیہ دی شرح صحیح مسلم وہ دے مقدمے چ ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی آج کل نواں سلسلہ ہے یہ میڈیکل سائنس کی ترقی کی وجہ کو کہ اگر نارمل طریقے نال بچہ پیدا نہ ہو سکے تو کچھ دیر بچے کو چونکہ وہ فلوپین ٹیوبز بچے عورت دی ماں دے جڑے ہیں وہ متاثر ہونے جتنی دیر بچہ اٹھا راونا ہوندا ہے یہ جڑی مس کیریج تھی عموماً ابتدائی 4 مہینے مس کیریج تھی یہ خاص بیماری کی وجہ کو
اور وہ فلوپن ٹیوب کی بیماری ہوتی 3-4 مہینے بچہ وہ گر وے لہذا اون دوران انہوں نے ایک حل گولا ہوں سائنس بہت ترقی کر کے کہ بجائے اس دے کہ وہ مادہ اتھا ہی راوے اس کو بہر ہی ٹیوب بچ رکھا وجے مادی ٹیوب سے کمزور ہیں لہذا بہر والی ٹیوب بچ رکھ کے اون دے بعد وقت جڑا رحم 4 مہینے یا جو مدت ہوندی ہے اون دی نیچرل اون دے بعد منتقل کرنا ہے بعد ہی منتقل کر لیتا وجے اور وقت و نارمل طریقے نال جمے وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی دا جو مسئلہ ہے 90s دے بھی شروع ہے 1990 دے بعد میڈیکل سائنس اس حد تک پہنچی ہے کہ وہ این مصنوعی طریقے نال بال جما سکے مادہ ہو اما بابے دا ہوتی لیکن باقی درمیان مصنوعی طریقے استعمال ہو عبدالمجید صاحب برطانیہ کے مقیم ہیں مولانا صاحب پنجاب دے این علاقے دے کوئی لاہور دے آس پاس انہوں دا اصل تعلق ہے وہ دن بھئی یہ سائنٹسٹ ہیں میڈیکل سائنٹسٹ جو یہ تحقیق کی تھی انہوں نے اس کے بعد کچھ علماء کو صدا مختلف مذاہب دے مسلمانی عیسائی بھی یہودی بھی ہندو بھی مختلف مذاہب اور انہوں کی تعداد ہے 12 یعنی 12 سکالر ہر سکالر مختلف مذہب کی نمائندگی کرے لگی انہوں کو صدر کا مقصد یہی تھی او اسا این رنگ نال بال پیدا کر سکتے ہیں ہن تے پوچھنا یہ تھوڑے کول بھی اگر کوئی جامی کھڑو ہوئے ان طریقے نال تھوڑا مذہب کو اجازت دے سی کہ اپنے بابے دی اولاد بھی ہوئے تے ان دی وراثت ہی حاصل کر سکے وچالے وقت کوئی نواں مسئلہ نہ کھڑا تھی وجہ جنا جم تک کھڑو ہوئے پیچھے وہ کوئی اپنا نہ سمجھے لہذا وہ بیس لیس رہتی وجہ روٹ لیس رہتی وجہ کوئی روٹس تو کوئی جنا تو ہمیں نہیں اما بابا تک کو سمجھ سکے لہذا تس اپنے اپنے مذہب دے مطابق رسو بھائی اس رنگ نال جو بچہ پیدا ہوئے تو کیا وہ اپنے بابے دی اولاد ہو سی کہ نہ ہو سی علامہ صاحب فرماتے ہیں بھائی ڈسکشن شروع ہو گئی تمام جو اسکالرز بیٹھے ہیں اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کریں دے یہ میرا والا آیا نا وہ دن میں آ کے بھی سجنوں یہ کم واسطے آج رل بیٹھے ہوئے یہ تو سارے ایک فقیر 1000 سال پہلے کر رہا ہے میڈیکل سائنس جنا آپریشن کرنا بھی نہیں سیکھی یہ چیر پھاڑ دا سلسلہ شروع بھی نہیں ہویا انہاں فقیرہ ہوں ویلے 1000 سال بعد علی ترقی دا سوچا بھی ہے ان دا حال بھی قرآن و حدیث جو کاٹ کے رکھ لکھنا وہ فقیر دنا ہے علامہ شمس الائمہ امام سرخسی رحمت اللہ علیہ مبسوط 36 دے قریب جلدن بھی جنہ دی کتاب مبسوط جو نام مبسوط ہے اویں the most comprehensive book on fiqh یہ کوئی شک بلکہ لائن جورسپروڈنس ان جنرل حضرت امام سرخسی رحمت اللہ تعالی نے 1483 ہجری انہوں نے مثال ہے تقریباً 1000 سال ہو گیا تو فرمانے انہوں نے لکھ رکھا ہے کہ اگر نیچرل طریقے نال بچہ نہ ہو سکے اور کداں کوئی مصنوعی طریقہ ممکن ہوئے اللہ 1000 سال بعد علی سوچا فقیروں کو 1000 سال پہلے آئیاں بیٹھے اگر کوئی وجہ مصنوعی طریقہ انہوں نے ڈیٹیل لکھی ہے اگر ممکن ہوئے تو فرمانے ساری شریعت وہ اپنے بابے دی نسل چوی ہو سی تے اپنے بابے دا وارث ہی ہو سی وہ جائز اولاد ہو سی شریعت مطہرہ اسلامی شریعت نے صدیاں پہلے وہ مسئلے حل کر رکھے یہ تیز دماغن جنہیں حضور دی امتی چین انہاں اپنی سارے سنب دی موک حضور دی بارگاہ پیش کی اصلا دنیا داری جگر کٹوی دے سودے اکٹھے کر کے سیانا تھے انہیں تھے کیا سیانا تھے کوٹھی بڑا کھڑی سے تھے اصلا اتنی زمینہ گھن رکھی ہیں دنیا کتنی دے زمینہ کتنے لوگ ان اسے جتنا بیٹھے ہیں پتہ نہیں دنیا کتنی اس کو اپنا سر ٹوٹ گئی اسی ہے میری ہے کوئی میری آنکھنا تھا لے کے دیکھا وہ سارے اتھا گئے پہن جتنا میری آنکھیں پچھوائی ہیں کئی بدل گئی ہیں کئی ستریاں تھے میری آنکھیں آنیاں وینیاں پئی ہیں لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جے تشریف گن گئے نا آپ قبرستان تے فرمایا دسو کتیا تھوڑے نال قبرستان والا کو پیا ورفن اچھا تساں نہ دسو اساں دے سنے تساں نہ دسو اساں دے سنے جڑیاں زمیناں چھوڑ آیا وے او ہن اپنی سڈن والے جنے تبدیل تھی گئے ہن تساں دی اپنی نہیں رہیاں انہاں کو اپنا سڈن والے پے جڑیاں چیزاں تے فخر کرن دے آوے ہن فخر والے جنے تبدیل تھی گئے سر ایک سجن دے شعر ہے میں کو شعر تو یاد نہیں گیا لاہور جڑا ہوندے تے یونیورسٹی جو عاصم کریم شاید انہوں نے نائی سارے موسٹ سینئر ہیں انہوں نے ایک شعر ہے وہ ایک شعر تو یاد نہیں ہے مفہوم یاد ہے وہ مفہوم ہے ہی بھئی اگر بابا جیرا مر گئے تھے ہوں جے پتر جائیداداں تقسیم کی تھی بیٹھے نا بابا اگر خدا نہ خاصا والا وے
جتنے ہون روندے بیٹھے اس تو ود کے رو سن جو بابا وال کنتے ہے یہ محبت انسانیاں جس سے بہت نخرے کرے دے جیسے واسطے کوئی دربار نہیں چھوڑیں دے اللہ پتر دے ویا تھا اولاد تھی ویا تھا میرا سونا سجانے ہوں گیا مرضی نہ دے وے تو کوئی خفا نہیں تھی ہونا چاہیے یا بولی من یشاء اناثا و یا بولی من یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر یا اللہ جے کو چاہنا بیٹیاں دینا جے کو چاہنا بیٹیاں دے بیٹے دوہیں دینا جے کو چاہنا کوئی شے نہ دینا یجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر و علم والا ہے قدرت والا اس کو پتہ ہے کہ کو کیویں رکھنا ہے تو ٹھیک رکھنا حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کتنے جانے ان کو پیسے زیادہ مل وجن تو شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور کتنے جانے غریب تھی وجن تو دین کو چھوڑ دیتے ہیں نہ شکر تھی کہ رب نے دین دے نیڑے رکھنے واسطے جڑے پیسے بغیر نہ جی سکتے زیادہ دیتا ہوئے جڑے پیسے نہ لاؤ کے تھی میرا انہوں کو گھٹ دیتا ہوئے اندے پیسے ان کے سونا رب کیویں تقسیم کیا وردہ بما قسم اللہ لک سونے دی پانچ وسیطین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوجیے وردہ بما قسم اللہ لک ابو ہریرہ اللہ سے ونڈارے تے راضی تھی اگر راضی نہ تھی سے تو کوئی بھئی راہ گئی یا کونا جیوان راضی نہ تھی سے تو راہ کوئی کونی میں متھے بھرنے کو کندھاں دے نال کوئی راہ نہ لگ سکتا اگر راضی تھی ویسے تو کن اغنى الناس سبحان اللہ فرمایا جیری اللہ دی رضا تے ان دی تقسیم تے راضی تھی ویسے اسی تے کو پتہ لگتی اب کوڑا امیر تو تو ہے دنیا دے آج اساں ہونے آئے ہیں ودیاری پڑھے سکے نا ودیاری تو آئے ہیں یہ میں نکلنا لگا تقریر کے بعد مسجد وچوں ایک بچہ آ کے ڈھیڑ میرے اگو کرے لائے میں پریشان تھی ہاں بھی کی کرنا چاہتا ایویں اگو کرے میں دیکھا کہ دو ہے باواں کو نہیں ہوتی دو ہے باواں اور بائی برف کو حضرت شیخ سعدی شیرازی فرمانے کہ میں 30 سال آپ نے سفر فرمانے سفر دے پیسے مکوانے کئی باری ول مزوریاں شروع کر دینا ایک باری کو خرکار ہی نہ پی رہے انہوں کو یہ سارے جیرے فقیر ہی نہیں پاتے والے پٹھان مار کے دی کولی کہہ دی رہ گئے حضرت شیخ سعدی شیرازی فرمانے کہ میری جتی گس گئی پیسے کو نہیں ہون تے جتی بھی پیرے نہ رہی ہن کنڈے دے چوما والے پتھر ہی نہ اوکھا کرے فرمانے میں ٹردا وینا ہی سرنگی پیراں دے زخم آ گئے اور اللہ دی بارگاہ دے وچ اپنی اندری گالی کرے دا وینا سونا جتیاں ایڈیاں مہنگیاں تے نہیں آنیاں کہ شیخ سعدی پہ رونا ودر آوے تو چاہیں تو ہر شے جو تیری ہے من شیء اللہ عندنا خزائن فرمانے جامع مسجد دمشق کی جو دین ہوئے تو میں نے مسجد دے نیڑے پہنچوے نا جی میں مسجد دے نیڑے پہنچدا نا ایک جنا نکدا بھی جندے پیر ہی کونی جنگا کونی ہے فرمانے ور میں متوجہ ہونا چاہتا مولا میں ناشکری کیتی ہے آپ کے اپنی جتیاں دی عرضی تیری بارگاہ پیش کیتی ہے الحمدللہ تے میں کو پیر عطا فرمانی نعمت دا شکر کرن دی بجائے یہ شے کونی محرومی دا ذکر کیا کرنا تیرے سبحان اللہ انسان اگر گنے تو بے حساب نعمت وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ کیویں آیت کریمہ فَمِنَ اللَّهِ کوئی نعمت ایسی نہیں فرمایا جیری سونے رب کے پاس سنائی ہوئے تو آپ نے کوشش کر کے حاصل کی تھی انما اوتیتہ علی علم رب فرمانے کہ بندے کو جیرے لے کامیابی ملتی آدھی ہے تو میری مہارت دی وجہ کو لے بل ہی فتنہ فرمائی ہے تو آزمائش ہے سواریاں مہارتاں اسے لے کتھا ہوئے ہیں جیرے لے چٹے ڈی کو سو کو اگلا دھوکہ دے کے ٹوڑا ہوئے وہ میرے مہارت کتھا ہوئے اکھی جی دھول جو کہ مالٹے اتو موٹے دے تلے چھوٹے پہ ہوئے اسے لے کیوں بوری مالٹا دی چاہ کے نانتے ہاتھ مارنا لے فقیر تو سوارے کو بڑے ہوئے حاضر محترم جہاں کو جیرا کمال موجود ہے سونے دے قدمہ چ رکھے ہو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے چونکہ جیرے واقعات ان کئی لطائف علمی لطائف دی حیثیت رکھتے ایک ذہن تے آ گئی ہے ان کے بعد تھوڑی سی بئی گال کر کے اذان پیش بس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت علماء اہل سنت ایک شخص حضرت امام اعظم کی خدمت ہی چاہیا بھئی میں کتنی خزانہ پورائی گھر خزانہ پورائی کہہ جاتے دفن کی دائی تھی جھا بچر گئی آپ کھلن لگ گئے آپ نے فرمایا اچھا ہوں جہیں بھی میں یاد کر کے لیتا تو آپ کو جو بھئی کتا دبان ہے خزانے
یہ کوئی فقہی مسئلہ تو نہیں جو میں قرآن حدیث پڑھ کے تے گڑے سامنے میں تو اون کام دا ماہر ہوں جڑا کرے نہ بیٹھا ہن تو جو بھول گیا ہوں میں یاد کیویں دیواں تے کو وہ جڑا روون لگ گیا کہ ہنجو نہیں بڑا کم کر سکے وہ جی میں رونا نا امام اعظم نے فرمایا رو نہیں تیرے مسئلے دا حل گولے تیرے مسئلے دا حل گولے نے آپ نے فرمایا وہیں لگا وہیں آج رات تھمنا نہیں عشاء دی نماز پڑھ کے نفلی شروع کر دے نفلی شروع کر دے میں فجر تک نفلی پڑھتا رہا رب سونا کرم فرمے وہ لگا گیا ول فجر دی کے فجر آیا آپ دی خدمت تے مسکران دا آپ نے میں سجو لگ کے تھی ہے وہ آدھے سونا تساں دا پوری رات آ کھائی میں تو حالے چوتھا حصہ بھی نم جاگا جو یاد آ گئی کیری چونڈی دفعہ نفلی یاد دیوالی تے حالے چوتھا حصہ ہی رات نہیں گزرا آپ نے میں اچھا وقت وہ آدھے ول کھولیں چاہوں جا یہ یاد آ گئی اور خزانہ کٹ چھوڑے فرمایا ول وہ آدھے ول سم پیا ہوں امام اعظم روان لگ گئے فرمایا یہ تے جاگن دا مزہ شروع تھی گیا ہونا یہ لے مزہ دا ویلا تھی تو سم پیے ہوں تو اندے شکر جبین کو خم رکھنا آئی ہوں دے کہ مولا تیری کیری کریم ذات ہے میں گناہگار کو پوری رات ہی اوکھا کرنا پسند نہیں فرمایا بس چوتھے ہی سے تے کام کر چھوڑے ہوں میں نہ سمجھا تیرے شکر دے وچ زیر بار ہونا ہوں میرے سر کو جھکن نہیں دیتا سمن دی صورت ہی سجدے دی صورت ہی جھکن تے مجبور کیا کر فرمایا سمن دے مزے جاگن دے مزے تے ہن شروع تھیا یہ لطف گیا ہن شکرن للہ اللہ دے شکر ہی جاگا ہویا ول دیکھیا کہ عبادت دا مزہ کیا ہے اور سجدے دا مزہ کیا کیسے کیسے ذہن اپنے پیدا فرمائے جے کوئی ایک کام آندا ہے انہاں ایک کام کیتے جے اکٹھیاں کیتی نے دیسا انہاں او کام کیتے کہ قرآن دی تفسیراں لکھی ہیں او کام آندا ہے انہاں او کام کیتے ول اس دے بعد جی میں حضرت صاحب نے اشارہ فرمایا جی تو تیری گال ٹری ہے جے کو لفظ جوڑن دی دا آندی ہے یہ کوئی سوکھا کام کرے انہیں حضور دی بارگاہ دی احسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے آج تک او تک کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی دی آفاقی نات اسی جڑے حضور دے حسن ظاہر کو جس انداز بھی آپ نے بیان کیا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے متھے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہن مد بھری کس کیفیت ہی بیان فرمایا دو ابرو کوس مثال دسن جتھو نو کے میاہ دے تیر چھٹن ابرو سونے دے کمانا وانگو کمان وہ ہوندے جڑا تیر مرے دے فرمندن انہاں کمانا چوں پلکاں دے تیر چھڑ دے کھڑے اور یہ وہ تیر نہیں جڑے سینے زخمیں ہوندے یہ سینہ چ نور بھرانا دے تیر دو ابرو کوس مثال دسن یتھی نو کے میاہ دے تیر چھٹن لبا سرخ آنکھاں کے لال جمن سبحان اللہ کیا تشبیہات حضرت مرحوم رحمۃ اللہ تشبیہات تے کتاباں لکھی گئی ہیں ایسی ایسی تشبیہ گھن کے ان کے کمال کر چھوڑا پیر بیلی شاہ رحمۃ اللہ تشبیہ دیکھو میں یہ آکھاں جو لب سرخن کے یہ آکھاں جو یمن دے لالن یمن دے موتیاں کی چٹے دند موتی دیا ان لڑیاں اور امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کمال کر چھوڑے 171 شعر جے آپ دے لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام حضور دے سونے اخلاق سے یہ پورے 171 شعر حضور دی پوری سیرت طیبہ ہے اور صرف سیرت طیبہ نہیں حضور دے تمام ظاہری حسن دی جامع حضور دا حسن ظاہر حسن سراپا ول ہک ہک حضور دے عضو مبارک کی جو کمالات اور معجزات ظاہر انہاں دے اشارے گویا حضور دے خصائل بھی وچن حضور دے دلائل بھی وچن تمام تر حضور دے اوصاف اور خصوصیات ہی انہیں چند شیراں اور ہر ہی خصوصیت کے لکھاں سلام دے یاد رکھ کہنے لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سراپے پورے تھے سلام طائران قدس جس کی ہیں کمریاں اس صحیح سرو قامت پہ لاکھوں سلام سونے دے سدھے سونے قد دے اوتے لکھاں سلام محبوب دا قد سرو دے نال تشبیہ دتی ویندی اے سرو جڑا اوگا کھڑا ہوندے چمن دے وی سیدھا چونڈاں دے اوتے سونا لگدا کھڑا
ایکو محبوب دی سونی کد کو تشویر نہیں دینا آپ نے تشویر دیتی ہے لیکن بڑی دلچسپ تشویر ہے تشویر میں کہ سرو چونکہ پودے درختاں تے پرندے آنے پر میں نے سونا بھی اس پودے وانگو ہی لیکن انہاں تے بھی پرندے آنے لیکن مختلف پرندے طائران قدس جس کے ہیں قمریاں سونے دے اوتے پرندے فرشتاں دی صورت وچ آندے جڑے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی حضور تے سلام دے صلات دے گجرے پیش کرے دے اور ولن کرے حضور دے سر مبارک جس کے آگے سرے سروراں خم ہوئے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کا سر جھک گئے وہ سونے سر تے لکھا سلام والحضور دیاں زلفاں تے سلام وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا جی میں حضرت پیر میری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا نا الطیف سلام من طلعته وشذ بدا من وفرته آپ کے چہرے انور کو طلع چہرے کو الطیف سلام من طلعته نور دیاں شعاؤں پہ نکلتی وشذ بدا من وفرته جہاں زلفاں اتنا ڈٹیاں پہ ہوئے نا انہاں کو وفرا کہوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زلفاں ترے مختلف معیار تے رہی سائز دے یا آپ دے کندھاں تک ہوندیاں جنیاں سونے دے نال ہی سجدہ کریندیاں آپ سجدے تے بہندیاں تے زلفاں بھی نال چکدیاں کہنے اس لو تک حضور دی زلفاں ہوندیاں اس آپ دے کان مبارک دی لو تک اور کہنے اس کو چھوٹے وال جی میں عموماً اساں رکھیندے ہیں یہ علامہ ابن قیم نے تحقیق کی زاد المعاد دے انہاں نال یہی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کدیں حلق نہیں کرایا سر مناونا سونے دی سنت نہیں سوائے حج یا عمرے دے موقع 5 دفعہ حضور نے حلق کرے 4 عمرے کیتے نے سونے نے ایک حج فرمائے انہاں 5 موقع تے حضور نے پورے بال مبارک صاف کرائے اس دے علاوہ ثابت نہیں حضور دی مبارک زندگی حیات طیبہ کھول کے کریں آپ نے سر مبارک صاف کراون پسند فرمایا اور جیرے 5 حلاقاں کو حجاموں کو سعادت حاصل ہوئی ہے کہ انہاں حضور دا حل کیتے 5 مواقع تے انہاں سارے حجاموں دے نام لکھے ابن قیم نے زاد المعاد سیرت دی بڑی اچھی کتاب ہے محققانہ کتاب انہاں حجاموں دے نام لکھے جے کوئی سعادت ملی ہے کہ حضور دے سر مبارک انہاں 5 مواقع تے صاف فرمایا ہو تو وفرہ فرمانے انہاں زلفاں جو وشذ و بدا خوشبو دے ہلے پہ لکھ دے حضور دی زلفاں انہیں جی فرمایا گیسوئے مشک تھا خوشبوؤں والے گیسو کیونکہ زلفاں دے نال جنیاں بیاں تشبیہ حاصل ہوتی زلفاں دا خوشبودار ہونا بھی انہاں دی عظیم ترین صفت ہوتی خوشبوؤں بھی بیان فرمایا لکے ابر رافت پہ لاکھوں سلام اے رحمت دا بدل ہے چونکہ زلفاں گھٹا نالی تشبیہ دیتی ہوئی ہے یہ زلفاں گھٹائی وہ کرم کی گھٹا جی پہلے فرمایا لکے ابر رافت اے ابر رحمت دا ٹکڑا ان زلفاں جنہیں صدقہ کائنات پہ رحمتاں دے نہیں پہ وقت کس خوبصورتی دینا اور یہ آپ دا شعر لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق قرآن کی آیتاں دا استعمالی دیکھو تشریح لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سونے دی سیند تے لکھاں سلام ہو سیند اور چونکہ سیند کڈن کو پہلے عموماً سیدھی سیند کڈی ہوئے تو پہلے زلفاں کو انتے انتے کھڑایا ویندے اور یہ کھڑ دیاں زلفاں تے چہرے تے آندیاں کیونکہ حضور دیاں جی مبارک زلفاں کندھاں تک آندیاں تو جی آپ نے سیند واسطے سیدھا فرمایا ہو سیدھا او زلفاں تے آئیاں ہو آپ دے چہرے انور تے آئیاں ہو فرمانے لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق سونے دیاں زلفاں لیلۃ القدر ہیں اور چہرے انور مطلع الفجر ہے جڑے زلفاں ہٹیاں ہوسن جی میں کالی رات وچ روشن چند چڑھایا ہو اس انداز نال مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام سدھی سین دی سدھائی دے اوتے لاکھوں سلام اور آپ دے شعر بہت مشہور ہے کچھ اشعار اساں پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے حالانکہ بڑے سونے شعر انشاءاللہ 171 شعر جو ہے اور ہر ایک کا بڑے انداز ہے جن کے ماتھے جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام محراب دی نسبت سے انہوں شکل ابرودی محراب کعبہ دی محراب جھکیے اور ابرودی شکل بھی محراب والی ہوگی وہ محراب سے ہی محراب کی سونی تشریف پیدا کرنا اللہ اور بھی آپ کا شعر جرا پلکاں دے حوالے نال بلکہ ایک نہیں آپ دے شعر زیادہ شعر پلکاں دے ان کی آنکھوں پہ وہ سایہ افغن میاں انہاں دیاں
اکھیں دے اوتے سونا سایہ کرن والیاں پلکاں میجا پلکاں کو آتی تو میں نے ذلہ کسر رحمت پہ لاکھوں سلام ذلہ عادل چھتری کو کسر رحمت یہ اکھیں رحمتاں دا محلن تے اے پلکاں چھتری بنیاں کھڑیاں سونے دے وہ محل دے انہاں چھتریاں تے سارے لکھاں سلام محل دی چھتری تے لکھاں سونی تشبیہ ول پلکاں دے بھی شعر اشک باری یہ مجگاں پہ برسے درود اشک باری حضور اپنی امت واسطے روندے رہن تے پلکاں وسدیاں رہیاں امت واسطے پلکاں وسدیاں رہیاں آپ فرمائیں اشک باری یہ مجگاں پہ برسے درود او وسیاں اپنی امت واسطے اور درود وسدا رہے انہاں پلکاں دے اوتے یعنی وسن دے سونے رنگ نال کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے کہ سونا ہی پوری رات آیت پڑھتے رہے ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحیم یہ آیت کریمہ پوری رات پڑھتے رہتے سونے دیاں اکھیں بدر بن کے وسدیاں رہے پوری رات فرماتے معنی کیا ہے ان تعذبهم فانهم عبادك مولا اگر عذاب دیویں تو تیرے اپنے بندے کوئی پرہیز نہیں جو تے کو سفارش کی تھی وجہ پرایاں بھی سفارش کی تھی انہم عبادک تیرے بندے سونا اپنے اپنا واسطے کوئی وچالے دیا بھی آوے جو آکھے جو تیرے اپنے یہ بھی اللہ دا اپنے سونے لفظ دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے قول دی صورت قرآن نے بیان فرمایا ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت الغفور الرحیم اور اگر بخش چھوڑیں معاف فرما چھوڑیں بخشش فرما چھوڑیں تو تیرے کو کہیں پوچھنا ہے تو ہیں جو بخشش فرماون والا کوئی نوے کلا کم تو نہ ہوتی یہ کم تو تیرے سونے مزاج تیری شان دے مطابق تیرے مزاج دے مطابق شأن یہ قرآن کریم شأن فرمائے کل یوم ہوا فی شأن قل کل یعمل علی شاکلتی مزاج سونے رب دا بھی شان دے مطابق سارے لفظ مزاج نہیں ہے اپنے سمجھنا واسطے مزاج پہ آ وہ معاف کرنے کو پسند فرمائیں پوری رات سونے آیت پڑھتے رہتے روندے رہتے حضرت امام محمد رضا ہوں رومن تے درود پہ پڑھ دیں اشک باری یہ مجگاں پہ برسے درود سل کے در شفاعت پہ لاکھوں سلام یہ ہنجو نہیں یہ موتیاں دیاں لڑیاں ہی او لڑیاں جڑیاں امت واسطے گل دا گانا بن ویسن تے شفاعت دا ذریعہ بن ویسن قیامت امت واسطے تیرا ان تے گانا ہے سل کے در شفاعت پہ لاکھوں سلام معنی قدرہ مقصد ماتہا نرگے سے باغ قدرت پہ لاکھوں سلام حضور بھی اکھی دے لکھا سلام دور و رزی کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام جن کو جو کمال ہے اس نے سونے دی بارگاہ پیش کی یہ کم جے کو آندہ ہے اسا کہ اگر آنگے یہ تول اندے کے کرنا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا انہیں آگے ایسا دنیا عالم یہ شانہ کے بیان کروں ایسا اندھی شان کے انہیں بیان کروں یہ دی شان نال دنیا بھی لب پوے تھے آخرت میں لگا اور رب دی کتنی نعمتیں ان سارے کو الحمدللہ سر کو گن کے قدمہ تک دیکھوں بے عیب ہونا صحت مند ہونا سالم الاعضاء ہونا ہاتھ بھی سلامتی پیر بھی سلامتی صحت بھی سلامتی اتنا سونا رب نے اسا کو ڈنڈے تے سوٹاں دے سہارے ٹران رب نے پسند نہیں فرمایا یہ اپنی جنگاں نال ودے ہوون تے یہ ہتھاں نال کہ بے دے محتاج نہ ہوے کتنا کریم ہے رب اسا منگا نہیں او دا کرم ہے او سب کو انسان بنائے اسا نہیں آکھا سا کوئی انسان بنا نہ سارے کو پوچھا گیا ہے اپنے فضل نال بنائے اور انسان وہ ہے جڑا سب تو سونا ہی مخلوق جو سب تو سونا ہے فی احسن تقویم اور وہ سونے رب نے انسان بننے دے بعد سکوں سونے نبی دی امتی جو پیدا فرمائے جڑا فرماندے وڈے گناہگار تہن میرے واسطے شفاعتی لاہل الکبائر من امت میری شفاعت ہے وڈے گناہگاراں واسطے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری دی جو حدیث پاک فرمایا ترے گروہ سے میری امت دے پہلا گروہ یہ دے گناہ گھٹ ہو سن دے نیکیاں زیادہ ہو یہ نہیں کہ گناہ ہن کو نہ 100% نیکیاں والا گروہ حضور نے بیان ہی نہیں فرمایا کیونکہ بندے کو گناہ تو تھی انہیں تواری دیومن بندے تا غلطی دا پتر ہے خطا دا پتر ہے لہذا پہلا گروہ ہوئے جن دے نیکیاں زیادیاں ہو سن گناہ گھٹ ہو سن کتنے گھٹ دے کتنے زیادیاں فمن ثقلت موازین آسانی دا معاملہ دیکھو اللہ فرمائے جن دے عمل بارے تھی گئے وہ کامیاب تھی گیا
کتنے بارے تھے پرڑے جو کھڑے ہوئے ڈو تے ہوا بھاری جھک وجے تو بارہ تو تھی گیا ثقلت ہو گیا کہ نہ ہو گیا رب فرمائے بے جڑے این جوگے بھی تھے ودن نا جو گناہاں کو نیکیاں دو چار ہوتے گھنن فرمایا یہ بھی بہوں اندھار وسا بڑی ہمت کریں فرمایا بس انہاں جڑا کوئی اولئک هم المفلحون حضور نے فرمایا رب کائنات انہاں کو بغیر حساب دے جنت بھیج دے بھئی اتنا ہی بہوں ہے جو کچھ نیکیاں دوتے کی دی ودن گناہاں ہن بے بچ ویسے فرمایا جندی گناہ تے نیکیاں برابر آن سی یحاسب حسابا یسیرا فرمایا اللہ سونا فرمائے انہاں کو سوکھا سوکھا حساب گھنو جاتے ونجان دے جنت انہاں کو گھننا ہی نہیں پہلا کوئی انہاں کو گھننا ہے لیکن سوکھا گھننا ہے کیوں اے بھی ودا کم کریں کم کو برابر دان چلو ودا نہیں سکے نال تو پڑا آن ملائے نے نیکی آلا یہی وڈے جڑے وجان دے ہوئی نہ کوئی سوکھا سوکھا حساب دے ہن بچ گئے وڈے گناہگار کون جے گناہ زیادہ ان تے نیکیاں چویاں کریاں ہلکیاں تھیاں گناہ والا پڑا ذکر کیا سونے فرمایا میری شفاعت انہاں واسطے لہذا او تو سونے رب نے اپنے کرم فرما کے بھیج چھوڑن اے جانن تے ول میری شفاعت جان میری شفاعت ہی نہ فقیراں واسطے او تو رب سونے دی کیٹیگریز دے وچ آ گئے سوکھیاں دے وچ روئے ٹر گئے اے جڑے بچے کھڑے نہ فرمائے میری شفاعت ہی جنت داخل سونے رب دا کرم ہے تک او نبی دی امت بڑھے جے اے نہیں اکا لا تزد الظالمین الا تبارا مولا تباہ کر چھوڑ ظالموں کو بچڑی بھی نہ چھوڑ حضرت نوح علیہ السلام دی دعا ہے سارے محبوب کریم زخم کھا کے ہی فرماندے رہے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون اے اللہ ہدایت عطا فرما تو سونے رب دی اتنی نعمتیں جڑیاں گن نہیں سکدے این صحت کو این طاقت کو اور ول صحت وچ موجود ایک ہزار نعمتاں ایک نعمت دے اندر کمپلیکیٹڈ کئی نعمتاں مزید موجود ہیں ملٹی پلائڈ قسم دی انہیں ساری نعمتاں دی موک صرف یہ پیش کرنی ہے جو اوہیں جیون ہے جی میں سجن جی دے رہے ہیں اور میں ایک حدیث عرض کر جا برکت وقت سونے دی زندگی وہاں حضرت انس بن مالک کو سونے فرمایا کہ اے انس ان استطاعت اگر تیرے وستی چوگے ان تصبح و تمسی ولیس فی قلبک غش لأحد اگر یہ جی فجر لب سگی یہ نماشاں کوئی ہتھیں آونی کہ تیرا دل ہر کے واسطے اچھا ہو لیتا فی قلبک غش میل کہنے واسطے کوئی میل تے کھوٹ نہ ہوئے تیرے دل ہر کہیں واسطے مسلم واسطے نہیں ہر کہیں واسطے چاہے نان مسلم ہے چاہے مسلم ہے چونکہ غیر مسلم واسطے دل اچھا نہ ہو سی تو انہوں واسطے تو کیویں محنتاں کرے تھے جو کہیں رنگ نہ لیڑے تھی آویا تو آگ سے ٹھیک ہے دفعہ تھی پرے بھجے جیرا بچاؤنا چاہتے بھا کول بال کو او ون کے بھج کے نب گھندا ہوندے تقریرا نہیں سنندا دھکے نہیں رہندا اس کو بال کو چاونا پوندے تاں بھا کول بچتا اور انسان جڑا اون بھا دو ویدا پیے او کو دیکھ ہی نہیں سکتا بال تے چلو ول بھی نہیں دا پیے او بھا تے دسدی بھی نہیں لیکن تے کو پتہ ہے اون بھا دا لہذا تو بڑی محبت نال او کو بچاویں تو بچا سکتے کوڑ نال بھا کو دنیا نہیں بچ سکتی نہیں صفی قلب کا غش لعظیم کہنے واسطے دل میں میل لو فرمایا اگر ایو جی فجر یا ایو جی شام مل سکی ففعل فرمایا انس اسے فجر یا نماشاں کو نب گنے ہتھوں نکل نڈے میں ہو ساری زندگی اسے لمحے نے نام لا چھوڑے اسے لمحے کو اپنی زندگی بنا چھوڑے وذالک من سنتی ترمذی کی حدیث فرمایا انس یہ میری سنت ہے ذالک من سنتی یہ میری سنت ہے جو دل ہر کے واسطے اچھا ہوئے من احیا سنتی فقد احبنی یہ میری سنت کو زندہ کیتے وہ میرا عاشق تے محب ہے ومن احبنی اور جب میرے نال محبت کی تھی فرمایا دخل الجنہ و جنتی داخل ہو یا ادخلہ اللہ الجنہ رب نے اس کو جنتی داخل فرمایا یہی کا حدیث سونے واسطے اگر سا کوئی جیون دی داں آونی جو دل اچھے تھی وجن انشاءاللہ ان دل دی صفائی نالی ہر خیر جڑا ہوئے دل اچھا تھی دے سونے رب دے جلوہ دا مرکز بڑھنا ہے ان دے انوار و تجلیات دا مسکن بڑھنا ہے ول جنا رب آن واسطے جڑیاں جھوکاں تے انہاں جھوکاں تے کوئی غلط خیال کی نہیں پیدا ہو لہذا خیر ہی خیر ہر پاس دل دریا سمندر ڈونگے کون دلاں دیا جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو 14 طبق دلے دے اندر جسے عشق تمو ونجتانے ہو جو دل دا محرم ہویا باہو سویو رب بچانے ہو
یہ دل جے اچھا تھی ویندے اور میں نے وہ اللہ کو سیان سکدے جڑی یہ جھوکاں اچھیاں رکھ سکے اللہ تعالیٰ ساریاں یہ ظاہری جھوکاں بھی اچھیاں کرے جی حضرت نے فرمایا آلودگیاں کو اچھیاں کرے سارے دل کو بھی رکھ انہاں میلے خیالات بھی آلودگیاں تو محفوظ سے معمول رکھ آمین واخر دعوانا الحمدللہ